بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ ناظرین، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورت کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، لیکن سوائے سورہ توبہ کے، جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ قرآن پاک کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورت یا کوئی آیت پڑھنے سے انسان اس کی فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے جو وہ آیات پڑھنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر تلاوت کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ ناظرین، آج ہم اسی ویڈیو میں یہ سب کچھ جانیں گے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے، جو 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ میں بھی گہرے راز موجود ہیں، جن کو اگر انسان جان لے تو یقیناً وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ لیکن سورہ توبہ اور قرآن پاک کی باقی سورتوں میں واضح فرق یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البراء۔ توبہ اس لیے کہ اس میں ایک جگہ اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور البراء اس لحاظ سے کہ اس میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں کی تاریکیوں سے خود کو روشنی کی طرف لانا، وہ روشنی جس میں اللہ تعالیٰ کا خاص انعام موجود ہوتا ہے۔ جس کو توبہ کی طاقت مل جائے، اصل میں وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، بشرطیہ کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس کے خلاف جنگ کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہے، کیونکہ نفس کے خلاف جنگ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے احکام کی تکمیل سے نہیں روک سکتی۔ جو گناہ کے بعد ندامت محسوس کرتے ہیں اور گناہ کے بعد بے چینی محسوس کرتے ہیں، جسے پوری دنیا ان پر تنگ ہو چکی ہو، اور جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اسی حالت کو سورہ توبہ میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 افراد کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شدید گرمی اور کٹھن سفر کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوہ سے واپس تشریف لائے تو وہ 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا، یہاں تک کہ زمین کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی پناہ نہیں، سو اس کی طرف آئیں گے، پھر بھی اپنی رحمت سے ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی کئی آراء موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتا کر اس آیت کو لکھوا دیتے تھے۔ لیکن یہ آیتیں جنہیں سورہ توبہ کہا جاتا ہے، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ ان کو کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورۃ انفال کی آخری اور سورۃ توبہ کی ابتدائی مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک صورت کو دوسری صورت سے علیحدہ کرنا ہوتا تھا تو درمیان میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ پہلی والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے۔ چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی
کہ سورہ توبہ الگ صورت ہے یا سورہ انفال ہی کا جز ہے۔ اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا تو اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلی صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کا عرب کے مشرکین یہود و نصار پر عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم پر یہ عذاب آسمانی آفت کے بجائے اہل اسلام کی تلوار کے ذریعے نافذ کیا گیا۔ اس کی تفصیلی ہدایت سورہ توبہ میں دی گئی۔ اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین عرب اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کریں تو ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ توبہ میں قہر و جلال اور منافقین کو غضب اور ان سے بیزاری کا ذکر ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت اور مہربانی کا بیان ہے۔ رحمت کے ساتھ فوراً زحمت کا ذکر مناسب نہیں تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بسم اللہ لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ دوسری طرف کچھ علماء یہ مثال دیتے ہیں کہ کوئی چور بازار میں اگر آپ سے پرس چرا کر بھاگ جاتا ہے تو جب آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ آپ چور سے کہیں گے کہ تم نے میرا پرس کیوں چرایا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ سورہ توبہ کے ابتداء میں بسم اللہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کافروں سے مخاطب ہو کر غصے میں وہ وقت یاد دلایا ہے کہ جب وہ کافروں نے جنگ بندی کا معاہدہ توڑا تھا، اسی لیے سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے سورہ توبہ کی انتہائی فضیلت بیان کی ہے۔ جو کوئی اس سورت کی تلاوت کرے گا تو وہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا، اور اس کی تلاوت سے انسان کے وہ کام پورے ہو جاتے ہیں جو بظاہر انسان کو ناممکن نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ سورہ توبہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔